السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، استغفار پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نوح کی ایک آیت تلاوت کی تھی، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ استغفار کا معنی ہے بخشش طلب کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہنا کہ اے میرے اللہ، اے میرے خالق، میں گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے اپنے سب گناہوں کا اعتراف ہے، میں اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوں، پشیمان ہوں، بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے گناہوں کے برے اثرات سے بچا لے اور میرے گناہوں کو معاف کرے، اور میرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے اپنی رحمت میں اور بخشش میں ڈانپ لے۔ یہ استغفار کے جس طرح سورہ نوح میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں آیت تلاوت کی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیات بھی، یہ جو سورہ نوح کی آیت ہے، یہ بھی آپ اس استغفار کے ساتھ آپ ورد میں رکھیں۔ مثلا کوئی کم از کم 3 مرتبہ رکھیں، زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آیات برابر اپنے دعا کے ساتھ رکھیں جو میں نے تعلیم کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ تو استغفار کی معنی بخشش، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سر تسلیم خم کرنا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت ہونا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اپنی رحمت سے اور بخشش سے مجھے اپنے رحمت خداوندی سے بھی مجھے ڈانپ لیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو استغفار کے کلمات ہے، ایک تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بتائی، تو دوسری دعا یہ ہے سورہ آل عمران 147 میں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا، ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی کو بھی معاف فرما دے، معاف کر دے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے۔ تو یہاں وانصرنا علی القوم الکافرین کے زمرے میں وانصرنا علی القوم المنافقین، فاجرین، ظالمین، کاذبین، فاسقین، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں استغفار کے کلمات میں سے ہیں، اور سورہ آل عمران 147 سے۔ تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ التحیات کے بعد جب ہم اللہم ربنا پڑھتے ہیں، اسی کی جگہ پہ اس سے بعد آپ کثرت سے پڑھے، رکوع میں پڑھے، سجود میں پڑھے، نوافل میں، اور چلتے بلتے اٹھتے تمام حاجات، تکالیف، تنگدستی، مفلسی، تمام مشکلات کے لیے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اور اعتراف گناہ اپنے داتا کی درگاہ میں، یعنی اللہ کی درگاہ میں سربسجود ہو کر آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں۔ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات۔ تو کوشش کیجئے گا ان دعاؤں کو ان آیات کے ساتھ، سورہ نوح کی آیات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور پڑھیں اور اپنے اعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ جس کا جو بھی مسئلہ ہوگا،
انشاءاللہ حاجت روائی ہوگی اور اللہ سن لے گا آپ کی دعاؤں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تر و تازہ رکھے گا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔